السلام علیکم جی۔ آج جو ہے وہ حکومت کا ہر بھونپو اور ہر جاہل آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہوا پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور یہ ڈیل ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ ایسے جاہل ہیں، یہ وہ جاہل ہیں جنہوں نے سراج الدولہ کا جو تھا وہ اندر سے دروازہ کھولا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جاہل ہیں جنہوں نے خان سامہ جو کہ سب سے ریلائبل جنرل تھا ٹیپو سلطان کا، اس کے سر کے اوپر چھتری تانی تھی، کیونکہ یہ انگریزوں کے ساتھ طے ہوا ہوگا کہ ہم جس کے سر کے اوپر چھتری ایسے کھول دیں گے اس کا مطلب ہوگا وہ خان سامہ ہے، تم وہاں پہ گولہ باری کرنا، اور انہوں نے گولہ باری کر کے ان کو مار دیا تھا۔ اور جن کے شہید ہونے کی اطلاع پا کر ٹیپو سلطان جو تھے وہ تلوار سونت کے نکلے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر نظر رکھیے گا۔ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں۔ میں کسی کو غدار کہنے کا نہیں ہوں مکلف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غدار سازی کی فیکٹریاں جو ہیں وہ راول پنڈی میں لگی ہوئی ہیں، ان فیکٹریوں کو کام کرنے دیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں آپشن کوئی نہیں، دیکھیں پاکستان نے کئی دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ بھی کیا ہے، اور پاکستان نے کم از کم 3 دفعہ تو میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے، جس کو میں نے باقاعدہ کور کیا ہوا۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں، جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ اقتدار میں آئے تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ فیسلٹی سائن کی تھی، انہوں نے جا کے اس کو ری نیگوشیٹ کیا اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کیا، اور ان کا یہی وجہ تھی کہ ہم وہ جو آفٹر افیکٹس تھے نیوکلیر دھماکوں کے، اس میں سے نکل گئے، کوئی میجر لاس نہیں ہمیں کرنا پڑا۔ ہمارے اوپر اکنامک سینکشن لگی تھیں، پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن ہم اس میں سے سیل تھرو کر گئے تھے۔ جب ہم اس میں سے سیل تھرو کر کے باہر نکلے اور ریزرو کر لیا تو پھر کسی کی آنکھوں میں ڈالر سائن آ گئے تو پھر اس نے ماشاء اللہ لگا لیا، کیونکہ اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح شوکت عزیز صاحب جو لائے گئے، شوکت عزیز صاحب نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا، اور یہ جو ہمارے وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، وقار مسعود صاحب، وہ ان کی ٹیم کے اوپننگ پلیئر تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے میری ڈگری جو ہے وہ امریکہ کی ہے اور آئی ایم ایف میں میرے سے زیادہ کون نیگوشیٹ کر سکتا ہے، تو انہوں نے بھی نیگوشیشن کی تھی، اور ہم آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیے بغیر اسے گڈ بائی کہہ کے نکل آئے تھے کہ تمہارے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مکمل نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف درمیان میں آخری سال ادھورا چھوڑ کے کہا تھا جی تھینک یو ویری مچ، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے ہمیں پیسے دیے تھے یہ بھی ہم اگلے 2 سال میں آپ کو اس طرح کر کے واپس کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد انہوں نے معیشت کے فلڈ گیٹ کھول دیے تھے، اور آپ کی معیشت جو تھی اس وقت بھی پروجیکشنز آ گئی تھیں کہ ہم جناب 8% پہ جا رہے ہیں، 7% پہ جا رہے ہیں، 5% کو تو وہ بھی ٹچ کر گئے تھے، یہ دوسری بات ہو گئی، 6% کو ٹچ کر گئے تھے، یا 5.25% کو۔ تیسرا موقع وہ آیا جب دھرنے سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت آئی 2013 کے اندر، انتخابات کے نتیجے میں، ہمارے یہاں حکومتیں مذاکرات کے نتیجے میں ہی آتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں، اور نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے حلف لینے سے پہلے بجٹ بنا لیا تھا، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان آرمی دونوں کے درمیان جو بہت سی چیزیں کامن ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس فائنانس کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 1961 میں جب یو ایس ایڈ کے تحت انفلو $1 ارب سے کراس کیا تھا، اور فائنانشیل اسسٹنس ڈیفنس اسسٹنس جو ہمیں دیتے تھے اس کے تحت بھی جو تھا وہ $1 ارب سے کراس کیا تھا، یوں مجموعی طور پہ $2 ارب $2.5 ارب امریکہ ہمیں ہر سال دینا شروع ہوا تھا۔ ایوب خان 60 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت امریکنز نے پوری ٹیم بھیجی تھی جو جائزہ لیتی تھی پیسہ خرچ ہونے کا۔ اب چونکہ کمپیوٹر شمپیوٹر ہو گیا تو ریموٹلی چیک کر لیتے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا دور آ گیا نا، اس وقت کمپیوٹر کا دور نہیں تھا تو فزیکلی چیک کرنے کے لیے کوئی 7-8 بندوں کی ٹیم آئی تھی ان کی، ایم احمد صاحب بھی اسی ٹیم کے ممبر تھے، چلو جان دو، ٹھیک ہے، جان دو۔ اب جناب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور آئی ایم ایف کی باتیں ماننے کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، اس عقل کے اندھے کو چاہیے کہ اسد عمر سے جا کے پوچھے کہ پائی جان
یہ ڈیل جو تھی، یہ جو آپ کو پاکستان کی بیوروکریسی نے سجائی تھی یا لکھ کے دی تھی، آپ نے اس کے اوپر سائن کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اسد عمر صاحب میرا ٹارگٹ رہے ہیں کرٹیسزم کا، آج بھی ہیں، وہ اپنی بونگیوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے، لیکن ان سے سرزد ہو گئی کوئی ایک اچھی بات، اور اچھی بات ان کو بھی نہیں پتا کہ ان سے سرزد ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی یہ جو ساری ڈیل پڑھی تو انہوں نے کہا تو سائن کرنے والی نہیں ہے گی۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ ڈیل جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کا فیوچر، جس کے بچوں کا فیوچر، جو پاکستان کو ایز اے پاکستانی دیکھتا ہے، اس سرزمین سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنی جان دینا تک کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اپنے بچے فوج میں بھیجتا ہے کہ یہ وطن پہ قربان ہو، وہ اس شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس ڈیل کے اوپر سائن کرے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنا بندہ بھیجا جاتا ہے، حفیظ شیخ کی صورت میں ایک ایجنٹ جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ آ کے اس ڈیل کے اوپر سائن کر دیتا ہے آج تک۔ اور اس کے بعد اب یہ اصرار ہے کہ نہیں جی ہم نے تو یہی لڈو کھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لڈو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ جہالت، ضد، ہٹ دھرمی کی نشانی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنے والے جو ہیں کہ جناب اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ احمقوں کی جنت میں بکتے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ پاکستان کا یہ مسئلہ ہی نہیں آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے یا ایف اے ٹی ایف کی ڈیل ہو جائے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے اس لمحہ موجود میں اگر آپ سمجھ پائیں تو آپ کو پورا سلسلہ سمجھ آ جائے گا، جو کہ اس وقت حکومت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا محب وطن افراد جو ہیں وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت دنیا کے جو ہے وہ ایک اہم مرحلے سے گزر رہی ہے، نازک موڑ سے گزر رہی ہے دنیا، ہم نہیں، ٹھیک ہے، دنیا گزر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو یونی پولر ورلڈ تھی، یک قطبی دنیا جو تھی، وہ دو قطبی دنیا کے اندر دوبارہ منتقل ہو رہی ہے۔ پچھلے 3-4 سال کے اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو چائنا جو ہے 2016 کے اندر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا تھا۔ اس کے پاس ڈومیسٹک کامرس بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ 1.25 ارب کی آبادی کے اندر انہوں نے غربت ختم کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 ارب لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے ڈسپوزیبل انکم کی ایک خاطر خواہ مقدار موجود ہے۔ تو جب وہ خرچ کریں گے تو ان کی اپنی معیشت کے اندر جو سرمایہ گھومے گا، انہیں کسی باہر کی معیشت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی یہ اسٹرینتھ رہی ہے کہ اس کے پاس ڈومیسٹک کامرس اتنا سٹرونگ ہے کہ اسے وہ ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر نہ بھی جائے تو پھر بھی اسے ضرورت نہیں ہوتی کسی کی، وہ اپنے آپ ہی بہت بڑا ترم خان ہے۔ تو جس کے پاس صرف 32 یا 34 کروڑ آبادی ہے، اگر وہ ڈومیسٹک کامرس کے اوپر اترا سکتا ہے اور دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، تو پائن چین کے پاس 1 ارب آبادی ہے اور اس کا ڈومیسٹک کامرس جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اور کیوں بڑا ہو گیا کہ وہاں پہ غربت انہوں نے ختم کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ موجود ہے۔ وہاں پہ امریکہ کی طرح سبسڈیاں دے کے لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ڈالے گئے کہ وہ خرچ کریں اور ان کی اکانومی میں گھومیں اور کورونا کے بعد ان کی اکانومی بحال ہو۔ انہوں نے تمام تر صورتحال کے باوجود ایک اتنا بڑا میکنزم قائم کر دیا ہوا ہے۔ ہوں میں تو چائنا کا ایجنٹ ہونے کا الزام لان لگے جو انڈین، ٹھیک ہے، انڈین لگاتے ہیں یہ الزام، چائنا کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگنے لگا میرے اوپر۔ انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے تحت جو انہوں نے سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، انہوں نے جس طرح ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا ایک سسٹم نظام انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ان کے لوگوں کے پاس جاب کے ابنڈنٹ ذرائع موجود ہیں۔ 2020 ایسا سال ہے جس سال انہیں ہیومن ریسورس، ہاں جی ہیں ہیومن وہ کیا ہوتا ہے جی، ہیومن ریسورس یا افراد کار جو ہیں وہ امپورٹ کرنا پڑے، چھوٹی تعداد میں امپورٹ کی لیکن انہیں امپورٹ کرنا پڑے۔ مستقبل کے اندر 2030 تک یہ مقدار بہت بڑی ہونے جا رہی ہے، اور یورپ سے اور انڈیا سے لوگ چائنا جایا کریں گے جاب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی آبادی جو ہے وہ ایجنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ون چائلڈ جو ہے، ون کپل ون چائلڈ جو ہے، اس پالیسی کے تحت ان کے پاس اپنی انڈسٹری اور صنعتیں چلانے کے لیے خاطر خواہ افراد کار موجود نہیں ہوں گے، اور وہ اکانومی اتنی بڑی ہو رہی جا رہی ہے، اور بہت سارے شعبوں میں وہ گریجویٹ کر گئے ہیں اور ان کو ہائی ٹیک لوگ چاہیے ہوں گے۔
ہمارے وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جو یو اے ای گئے تھے اور جنہوں نے باٹے اٹھا کے تو وہاں پہ کنسٹرکشن میں کام کیا. انہیں کنسٹرکشن کے لوگ نہیں دریافت چاہیے ہوں گے, انہیں ہائی ٹیک لوگ چاہیے ہوں گے اور دنیا بھر سے ٹیلنٹ اکٹھا کریں گے, لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. جب وہ چائنیز جو ہیں وہ اتنی بڑی پاور بن گئے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یعنی یورپین یونین نے اس کو گھیرنے کا پروگرام بنایا, تو پھر بہت ساری چائنیز چیزوں کو یورپ اور امریکہ میں سے وائنڈ اپ کیا گیا. ہواوے اس کی سب سے بڑی مثال ہے. 5G اس لیے دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں ڈیلے ہو رہا ہے کہ ہواوے کے اوپر سینکشن لگا دی گئی ہیں. ہواوے کتنی بڑی کمپنی ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ $14 بلین جو ہے اس کا سالانہ صرف R&D کا خرچہ ہے, یعنی کہ وہ نئی پروڈکٹ کیا لا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ریسرچ کرنے جا رہا ہے, یہ اس کا سال کا اس سوچ بچار کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں وہ $14 بلین ہے. اگر میں صحیح فگر بول پاؤں, اگر میں غلط بولا ہوں تو آپ اس کو کریکٹ کر دیجیے گا. وہ اتنا بڑا جائنٹ ہے اور اس طرح کے کئی جائنٹ ہیں. یہ نمبر 1 پہ ہے, نمبر 2 3 4 5 6 7 8 تک وہ موجود ہیں. یہ یورپ کی امریکہ کی کمپنیاں جو ہے بہت بعد میں آتی ہیں. وہ تن کے رکھ دیا انہوں نے. وہ جو امریکہ کی یہ والی کمپنی تھی نا, اس کی میرے اپنی ذہن میں نام آ جاتا ہے, اس کا ایک موبائل بھی اس برانڈ کا موجود ہے دنیا کے اندر. خیر اینی ہاؤ, یہ جو سلسلہ ہے اس کے پیش نظر اب امریکن اس کو گھیر رہے ہیں. امریکن جو ہیں وہ ہمیں گھیرنا چاہ رہے ہیں بغیر کچھ پیسے دیے, شاید ذاتی طور پہ کسی کے اکاؤنٹ میں آتے بھی ہوں, لیکن بظاہر پاکستان کی اکانومی کو اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی اپ ہو جائے گی. پاکستان اس وقت چاہ رہا ہے کہ وہ امریکن کے اندر واپس نہ جائے, لیکن کیا کیا جائے کہ جو ہمارے جو اس وقت ملک چلانے والے ہیں ان کی اولادیں, ان کے پاپا جونز جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. لیکن جو ادارہ جاتی مفاد ہے, ادارہ جاتی مفاد کیا ہے کہ پاکستان کو ڈیفنس کے لیے اگر کوئی دنیا میں 2-3 ممالک جو کہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں, ان میں ایک چائنا ہے اور دوسرا اٹلی ہے. ٹھیک ہے, جرمنی بھی دے دیتا کبھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کہ جو نیوکلیئر میں استعمال نہ ہو سکے وہ ہمیں دے دیتا ہے. لیکن ان کے علاوہ امریکہ نے ہمیں ہیلی کاپٹر روک لیے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ جو ہے وہ $3.5 بلین روک لیے ہیں اس نے, ہمارے جو کلیر سپورٹ فنڈ کے اس نے دینے تھے. ہاں, وہ جو چماٹ گیری ہم نے کی تھی, میں ویسے اس کے لیے بڑا خوفناک سخت لفظ استعمال کرتا ہوں, کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں نا آپ. ہاں, وہ جو ہم نے کی تھی, بروکری کی تھی, چلیں انگریزی میں کر دیتے ہیں, وہ جو ہم نے افغان خون کی بروکری کی تھی تو اس کے عوض جو ہمیں ملتے تھے وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں. ہم اس کے عوض ہیلی کاپٹر لینا چاہ رہے ہیں, وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر نہ صرف خود نہیں دیے بلکہ ان کے تیار کردہ انجن کا جو ہیلی کاپٹر ہمیں ترکی دینے لگا تھا, انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ نہیں, ہمارا انجن دوسرے ممالک کو جس کو مرضی دے دو. گئے ہیں چائنا نے اور ترکی نے اور بھی بہت سارے ممالک کو بیچے ہیں, صرف پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا کہ پاکستان کو آپ نے یہ نہیں دینے. اب ہم چائنا سے لیں گے اس کے الٹرنیٹو ہیلی کاپٹر. اگرچہ 2028 تک میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا انجن بنا کے اس میں لگا دیں گے, آپ نے گھبرانا نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ترکیوں نے یہ ہمیں بتایا. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں کریں. اب کیوں, اس کا مطلب کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF اور FATF یہ 2 انسٹرومنٹ ہیں جس کے ذریعے امریکنز جو ہیں وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں. لیکن FATF والی پابندیاں تو UAE پہ بھی لگ گئی ہیں, تو ہمارے اوپر کیوں کرم نوازی؟ یہ جو ہماری صف کے اندر موجود ہے نا, جو سراج الدولہ کی اور سلطان ٹیپو کی صف کے اندر موجود تھے, یہ اندر سے شور مچا دیتے ہیں, اوئے مارے گئے, اوئے لوٹے گئے, اوئے بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمرہ کرنے جائیں تو وہاں سے فون کر کے کہتے ہیں امی جی داتا دربار دیکھ دے ہو, مینوں بخار بڑا چڑھیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے حضور پہنچ کے جو لوگ, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات جو ہیں وہ ادھر سے وابستہ ہیں, تو اس لیے یہ اندر سے شور مچا دیتے ہیں. UAE میں کتنا شور مچا ہے بھائی, وہ FATF والے ہمارے لیول پہ ہی آ گئے. ٹھیک ہے, کتنا کا شور مچا ہے ان کے اوپر, کچھ بھی نہیں بنا ہوگا. پھر کی انہوں نے اپنی ایکسپو جو ہے اس کو فل سوئنگ پہ چھوڑا ہوا ہے. دنیا نے کہا جی یہاں سے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اومیکرون کے منتخب ہو گئے ہیں. لوگوں نے آنا بند کیا ہو یا کیا ہو, ان کی حکومت نے تو اس کے اوپر کچھ نہیں نہ کیا. تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. اور یہ جو روزانہ مفتوح میڈیا کے اوپر شام کو بیٹھ کے بکواسیات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, جھوٹ بکتے ہیں, آپ کو گمراہ کرتے ہیں, ان سے آگاہ رہنے کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے لمحہ موجود کے اندر. آپ ان سے آگاہ ہو جائیں گے تو یقیناً پھر کوئی ایسا بھی پیدا ہو جائے گا شوکت ترین نہ سے اس سے آگے کہ جو جا کے IMF کو یہ کہے, اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ یہ کہے کہ پائن ہے, کام نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, ہم کولیپس کر جائیں گے, ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے,
امریکنز کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یا تو ہم توبہ کر لیں اور چائنا کے لیے جو ہم نے سی پیک کا رستہ کھولا ہے اس کو مکمل طور پہ بند کریں، وائنڈ اپ کریں اور اس کو کروائیں ٹھٹھو کہ جاؤ جناب تمہارے ہم پیسے بھی نہیں دیتے جو تم نے 30 ارب ڈالر ادھر لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کرے اور چائنا اس کو سنبھالنے کے لیے آئے اور چائنا بلیڈ ہو۔ یہ ایک آپشن ہے اس وقت امریکنز اور ان کے اتحادیوں کے سامنے۔ انڈینز اس کے اندر شامل باجا ہیں، پٹو ہوں ذرا آ کے تھلے گالا کڈو ہونا، ٹھیک ہے، کٹو گالا۔ انڈین اس کے اندر شامل باجا ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر ایک عالمی صورتحال میں ان کا جو اس خطے کے اندر سب سے بڑا نشانہ یا ٹارگٹ ہے وہ اپنی موت مر جاتا ہے تو ان کو کیا اس کے اندر جو ہے وہ حرج ہے، اس نہ پر کوئی حرج ہے، تو وہ اس کے لیے بظاہر ساتھ نظر آتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہے۔ تو پاکستان وہی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے۔ انڈیا اس وقت رشیا اور امریکہ دونوں کو خوش رکھے ہوئے ہے اور پاکستان کا خیال ہے کہ وہ چائنا اور امریکہ دونوں کو خوش رکھ سکتا ہے، لیکن سائز میٹر۔ پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی انڈیا کی اکانومی بڑی ہے، اور جتنے انڈیا نے امریکنز اور یورپین ملٹی نیشنل کے بینیفٹ اسٹیبلش کر لیے ہیں اپنی اکانومی کے اندر، پاکستان میں اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ تو بھائیجان اپنا سائز دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے سائز سے بڑے فیصلے کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چیزوں کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، اور یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، یہ مستقبل قریب میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں آخر میں، اور کچھ چینجز آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر ہم پھر کسی دن کوئی اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ آج میں صبح صبح دکھی تھا جب مجھ سے یہ پوچھا ایک بچے نے کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے، تو میں نے کہا کہ بچے آپ بہت بڑے وکٹم ہو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس 1001 آپشن ہے۔ تو پھر میں نے جو کچھ اسے بتایا وہ آپ کو بتایا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔